السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 122 کی تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 11ویں پارے کے چوتھے رکوع کی اخیر کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کے مقصد کو اور علم کے تقاضے کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کے دو اجتماعات میں علم کی شرائط اور اس کے ارکان کا تذکرہ اور علم اور ایمان میں جو تعلق ہے اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ علم ہی کے عنوان کے تحت ایک اہم تقاضا بنتا ہے مقصد علم۔ علم کا مقصد کیا ہے اور علم کا تقاضا کیا ہے؟ تو یہ چیز بھی ہم پر واضح ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اور علم کا تقاضا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس ایک آیت کی روشنی میں اور ایک اور آیت ہے جو ایک طرح سے اسی کی وضاحت کرتی ہے، مقصد علم کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، اور وقت رہا تو کچھ احادیث کے ذریعے سے بھی اس عنوان اور موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ ایمان والوں کے بس میں بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک بڑے گروہ میں سے، بڑی آبادی میں سے ایک چھوٹا گروہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا اور واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈراتا، تاکہ وہ بھی ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کے غضب اور عذاب سے وہ ڈرے اور بچے۔ یہ سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی جنگ تبوک کے موقع سے، اور یہ اس موقع سے متعلق ہے جبکہ مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھ رہی تھی اور پورے عرب میں ایک طرح سے اسلام سیاسی لحاظ سے غالب ہو گیا تھا۔ لیکن سیاسی لحاظ سے اگر اسلام غالب ہو جائے اور نظریاتی لحاظ سے
دعوتی اور تعلیمات کے لحاظ سے اگر اسلام غالب نہ ہو تو اسلام کا یہ سیاسی غلبہ بہت دیر تک، زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اولین طور پر اس وقت کے جو اہل ایمان تھے، صحابہ کرام، اس سلسلے میں ان کی واضح رہنمائی کی ہے کہ اب جس طرح سے یہ اسلام کو فتوحات حاصل ہو رہی ہے، مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو اسی لحاظ سے تفقہ فی الدین کا عمل بھی بڑھنا چاہیے۔ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کی سب آبادیاں گھروں سے نکل جائے، ممکن بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی یہ بس میں بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے کہ سب کے سب ایمان والے تفقہ فی الدین کے لیے اپنی آبادیوں سے، اپنے گھروں سے نکل جائے۔ لیکن اللہ نے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، سب تو نہیں نکل سکتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی گویا کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہر آبادی میں سے، ہر بستی میں سے ایک جماعت، طائفہ کے الفاظ ہے، سیاق اور سباق سے جو بات واضح ہوتی ہے، من فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یہاں فرقے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے ایک بڑی آبادی کے لیے، بڑے گروہ کے لیے، اور طائفہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے چھوٹے گروہ کے لیے، چھوٹی آبادی کے لیے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی گویا کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ایک بڑی آبادی میں سے چھوٹی آبادی، بڑے گروہ میں سے چھوٹا گروہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مقام سے، اپنے گھروں سے وہ نکلے اور ان مرکزوں میں جائے جہاں پر اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے، دین اسلام کو جہاں پر سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ اس وقت مدینہ جو اسلام کا مرکز تھا، اور اسی طرح سے وہ صحابہ کرام جو معلمین کی حیثیت سے مختلف مقامات پر کام انجام دے رہے تھے، تو گویا کہ ایسے افراد کے پاس اور ایسے مراکز میں کچھ افراد جائے، بڑی آبادی میں سے ایک چھوٹی آبادی، بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ وہ نکلے، لیکن جانے کا مقصد لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم کا یا علموں کا حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہے، اور پہلا مقصد ہے تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ۔ علم سے آگے کی یہ چیز ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں، لیکن تفقہ علم کو گہرائی سے، گہرائی سے جاننا، اس میں بصیرت پیدا کرنا، پختگی پیدا کرنا۔ حلال ہے تو وہ چیز حلال کیوں ہے، حرام ہے تو وہ چیز حرام کیوں ہے، گویا کہ دلائل کا علم۔ شرک غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اسلام دین حق ہے تو کیوں دین حق ہے، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں، دوسرے دھرم باطل ہے، غلط ہے تو کیوں غلط ہے۔ تو گویا کہ علم سے آگے کی چیز ہے کہ علم میں ہم سمجھ بوجھ، تفقہ فی الدین کی صلاحیت ہر طالب علم کے اندر، ہر عالم کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ اس لیے جنہوں نے قرآن مجید اور حدیث پر غور و فکر کیا اور مسائل کا استنباط کیا، تو ان کو علماء نہیں کہتے، حالانکہ عالم بھی تھے وہ، امام ابو حنیفہ عالم بھی تھے، لیکن ان کو عالم نہیں کہتے، ان کو فقیہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ عالم بھی تھے، لیکن عالم سے آگے ان کا مقام ہے، ان کو فقہاء کرام کہتے ہیں۔ فقیہ کی جمع ہے فقہاء کرام، یعنی دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
دین میں سمجھ بوجھ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو اپنے بے شمار احادیث سے واضح کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتا ہے، صرف علم نہیں، صرف جاننے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں، تفقہ فی الدین۔ اور برائی سے بچنے کے لیے، اپنی زندگی میں اچھائی کو داخل کرنے کے لیے، دوسروں کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور دوسروں کے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنے کے لیے سرسری علم کافی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بصیرت ضروری ہے، اس کے لیے گہرائی ضروری ہے، اور اس کا ایک نام حکمت بھی ہے، فہم اور بصیرت۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ تو لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ بوجھ، دین کہتے طریقے زندگی کو، طریقے زندگی میں عقیدہ بھی ہے، طریقے زندگی میں عبادات بھی ہے، لیکن اسلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے دین اسلام، یعنی اطاعت اور فرما برداری کا دین۔ نماز اس کا ایک رکن ہے، تو صرف یہ نہیں کہا گا کہ نماز میں سمجھ بوجھ، حج میں سمجھ بوجھ، حالانکہ نماز میں اور اذان میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ رکھ دیا، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ صرف نماز کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنا، عبادات کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور دین کہتے طریقے زندگی کو، ہندی میں کہتے اس کو جیون پرنالی، انگریزی میں جو دین کا ترجمہ ہے وہ سسٹم آف لائف، اور اردو میں طریقے زندگی، ضابطے زندگی، نظام زندگی۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو طریقے زندگی نازل کیا ہے اسلام کی صورت میں، قرآن مجید کے ذریعے سے، اس میں حلال بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے، اس میں کچھ کام کرنے کے اور کچھ کاموں سے بچنا ضروری ہے، جس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزوں میں اپنے اندر تفقہ، سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دلیل کا علم بھی اسے ہو، اور باطل کی کمزوری اور باطل کی جو بے ثباتی ہے یہ بھی اس پر واضح اور لوگوں کے سامنے وہ واضح کر سکے۔ اور دوسری ذمہ داری، اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے بعد علم کا جو ایک اہم مقصد ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس جانے کے بعد اپنی آبادی اور اپنے گھر کو واپس لوٹنے کے بعد وہ لوگوں کو ڈرائے، یعنی دین کا علم اپنی ذات تک محدود نہ رکھے۔ یہ جو کچھ دین کی سمجھ بوجھ ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے یا آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، تب یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ صلاحیت دوسروں کے اندر بھی پیدا کریں، ان کو بھی ہم اللہ کی ناراضی سے اور اللہ کے غضب اور عذاب سے ہم ڈرائے اور بچائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ڈرے اور وہ بھی بچے۔ اب یہ دو اہم مقصد ہے، یہ مدارس کے قیام کے بھی دو مقاصد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور سے ہی ایک طرح سے یہ دو مقاصد سے، دو مرکزوں سے لوگوں کو جوڑا ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں، چونکہ مکہ میں کافروں کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، خانہ کعبہ میں آپ کو آزادی کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہاں تعلیم و تربیت کا کام نہیں ہونے دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دار ارقم کو منتخب کیا تھا تفقہ فی الدین کے لیے۔ وہ بھی دینی درسگاہ تھی، اور جو بھی اسلام قبول کرتا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دار ارقم میں پہنچے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے، ان کے اندر دین کی صلاحیت پیدا کرتے تھے۔ اور ہجرت کر کے آپ جب مدینہ گئے
تو مدینہ میں پھر آپ نے مسجد نبی کو یہ تفقہ فی الدین کے لیے مرکز بنایا۔ اصحاب صفہ یعنی صفہ والے، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، تو مسجد نبی سے متعلق اس سے متصل ایک چبوترا تھا جو مہاجرین باہر سے آئے ہوئے تھے، ایک طرح سے وہ ان کی قیام گاہ تھی، طعام گاہ بھی تھی، قیام گاہ بھی تھی، یعنی دارالاقامہ ایک طرح سے تھا وہ، کہ وہاں مہاجرین رہتے بھی تھے اور ان کے کھانے کا نظم بھی وہاں تھا، تعلیم کا نظم بھی تھا۔ اور پھر یہ اسلام کی ایک لمبی تاریخ ہے، جہاں بھی مسلمان گئے ہیں تو انہوں نے پھر یہ دینی تعلیم کے ادارے قائم کیے۔ اور ہماری تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تک یہ تفقہ فی الدین کی تعلیم ہوتی رہی اور مسلم حکمرانوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور ان کو مضبوط بھی کیا۔ خلافت راشدہ میں نمایاں طور سے اس پر عمل ہو رہا تھا کہ خلافت راشدہ میں جس طرح سے اسلام پھیل رہا تھا تو بہت سارے صحابہ کرام اس عمل میں مصروف تھے، وہ دین کا علم خود بھی حاصل کرتے تھے، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے تھے اور یہ سمجھ بوجھ وہ دوسروں میں منتقل کرتے تھے۔ لیکن پھر خلافت راشدہ کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سالوں کے بعد پھر اس میں ذرا کمی آ گئی۔ جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو اس تیزی کے ساتھ تفقہ فی الدین کا عمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے سازشوں کو انجام دینا آسان ہو گیا۔ چنانچہ پھر خلافت راشدہ ایک طرح سے وہ ملوکیت میں، بادشاہت میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں میں بہت سارے فتنے بھی برپا ہوئے، آپس کے اختلاف ہوئے، آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ کو پھر موقع ملا ہے اپنی سازشوں کو اور اپنی غلط باتوں کو مسلمانوں میں داخل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے امت مسلمہ کو یہ واضح تعلیم دے دی اس آیت کے ذریعے سے کہ اگر تم اس دنیا میں اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایک تو اپنے اندر دین کی صلاحیت پیدا کرے۔ اب یہ کہ ایک ہے اسلام کا واضح حلال و حرام کا علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ جاننا یہ تو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اسلام کا علم فرض عین جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک علم فرض کفایہ کہ امت مسلمہ میں کچھ مفکرین رہے، مربین رہے۔ مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اپنی صحت کے متعلق جو چیزیں اس کی صحت کو خراب کرنے والی ہے تو ان چیزوں سے بچے رہے اور ان چیزوں کو اختیار کرے جو اس کی صحت کو باقی رکھنے میں مددگار بنتی ہے۔ جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن ڈاکٹر بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، مدرس بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، انجینئر بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ معاشرے میں کچھ افراد تو ایسے ہونا چاہیے کہ جو دردی بھی ہو، جو ٹیلر بھی ہو، جو کپڑے سی سکے، لیکن ہر ایک کے لیے دردی بننا ضروری نہیں ہے نا، ہر ایک کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا ضروری ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ٹیلر بننا ضروری نہیں ہے۔ تب کیا ہو سکتا ہے راستہ؟ اس کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں، محلے میں کچھ افراد کپڑے بھی سیے تاکہ دوسرے لوگ وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکے۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کے لیے فقیہ بننا ضروری نہیں ہے، اور ہر ایک فقیہ بن بھی نہیں سکتا، ہر ایک مفکر بن بھی نہیں سکتا، ہر ایک مربی بن بھی نہیں سکتا، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا فقیہ سے اور مربی سے تعلق رشتہ جوڑے رکھے۔ جس طرح سے ہر ایک ڈاکٹر بن نہیں سکتا، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑے رکھے، تاکہ جب جسمانی لحاظ سے وہ بیمار ہو، اس کو بخار ہو جائے، اس کو کوئی زخم آ جائے یا اور کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جائے، تو
تو ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنی بیماری کو بتائے، پھر ڈاکٹر بیماری کو دیکھے گا، چیک کرے گا اور پھر اس کے لحاظ سے اس کی دوا تجویز کرے گا۔ تو انسان صرف جسم ہی کا نام نہیں ہے، انسان کو روح بھی ہے۔ ایک ہے اس کا جسمانی وجود اور ایک ہے اس کا روحانی وجود۔ تو جس طرح سے اس کا جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، اور جسموں کو صحت مند رکھنے کے لیے، جسموں کو تندرست توانا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں دنیا میں پیدا کی ہے، تو اسی طرح سے اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے، اس کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو دل کو صحت اور تندرستی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی ایک مشہور و معروف آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، تحقیق کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی، شفاء لما فی الصدور، جس میں علاج ہے، جس میں شفا ہے ان روگوں کا، ان بیماریوں کا جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سینہ کہتے ہیں صدر کو، کیونکہ دل سینے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ صدر کا جو لفظ ہے وہ دل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، علاج ہے، وہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی اذان کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کی پاکی صفائی کا انتظام کیا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری بیماری جو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، باطل پرستوں کی تحریکوں سے، سازشوں سے پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے میں مربین بھی موجود رہے۔ کتنے مربین رہے؟ تو میں قرآن مجید کی آیات پر کچھ غور و فکر کر کے اور زکوٰۃ کے نصاب پر غور و فکر کر کے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہے 2.5%۔ اس کے لیے بھی زکوٰۃ ہی کے الفاظ ہے نا، وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ 2.5% نکالنے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید، قرآن میں جہاں پر مالوں کا تذکرہ ہے وہاں پر جانوں کا تذکرہ بھی ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو، جد و جہد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ تو جس طرح سے جائز طریقے سے کمایا ہوا مال 2.5% نکالے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا۔ 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 40 پر 1، 40,000 روپیوں پر 1,000 روپیے، 4,000 روپیے پر 100 روپیے نکالنا ضروری ہے۔ 1 لاکھ روپیے اگر ہے تو 2,500 روپیے، 2.5%، اسی کو کہتے ہیں نا 2.5% کا مطلب 100 میں سے 2.5%، 40واں حصہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب گویا کہ 40واں حصہ مال نکالنے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے امت مسلمہ میں مربین کی جو تعداد ہے وہ 40% ہونا رہنا ضروری ہے۔ 40% کا مطلب کیا ہوا؟ 40% کا مطلب یہ کہ نہیں، 40% نہیں، 40 میں سے 2.5% کا مطلب 2.5%، یعنی 2.5% مربین کی تعداد ضروری ہے۔ 2.5% کا مطلب ہوگا ہر 40 پر 1 مربی۔ 100 کی اگر آبادی ہے تو وہاں کم از کم 2 سے زیادہ مربی ہونا چاہیے۔ 200 اگر ہے تو 5 مربی۔ 1000 کی آبادی اگر ہے تو وہاں پر 25 مربی ضروری ہے۔ 25 ایسے افراد جو تفقہ فی الدین کی صلاحیت کے حامل ہو، جو خود بھی اپنی تعلیم و تربیت کر سکے اور دوسروں کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ گزشتہ زمانے میں جب یہاں مسلمانوں کی حکومت کا دور تھا تو یہ جو سلسلے تھے جو علماء نے، صوفیہ اکرام نے شروع کیے تھے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ تعلیم و تربیت کے سلسلے تھے۔ یہ روح کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ایک طرح سے وہ تحریک تھی۔ جس طرح سے جسموں کو صحیح اور تندرست رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے ذریعے سے ایک تحریک چلتی ہے،
ایک علمی تحریک چلتی ہے، عملی تحریک چلتی ہے، تو دلوں کی پاکی صفائی کے لیے بھی علمی تحریک کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ علمی تحریک تو الحمدللہ مدارس کی صورت میں ہے، لیکن اس میں کمی آ گئی۔ کمی کیوں آ گئی؟ لیتفقہوا فی الدین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حافظ تو ہو گئے، قرآن مجید کے الفاظ سینوں میں ہیں، لیکن کتنے حفاظ اکرام قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ جبکہ ہر حافظ نے مربی بھی ہونا چاہیے جو خود کی بھی تعلیم و تربیت کر سکے اور 40 افراد کی کم از کم تعلیم و تربیت کر سکے۔ تو 2.5% مربین کی تعداد معاشرے میں ضروری ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں تھی یہ تعداد 2.5% آبادی میں، لیکن یہ جب یہ عنصر کم ہوا تو پھر ان کی جانیں پاک اور صاف نہیں رہ سکی، ان کے دل پاک اور صاف نہیں ہو سکے۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ جسمانی لحاظ سے 40 مریضوں کو علاج کرے گا نا، لیکن ایک ڈاکٹر کے ذمے اگر ہزاروں مریض کر دیے جائے نہیں کرے گا علاج، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، مال کی زکوٰۃ کا نصاب، تو جانوں کی، ذہن اور دماغوں کی پاکی اور صفائی کا بھی ایک طرح سے وہی نصاب بنتا ہے۔ تو موجودہ دور میں اگر دیکھیں، آج جو یہ مدارس کے فارغین دیکھا جائے تو ضرورت کے لحاظ سے کم ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی اگر 20 کروڑ ہے تو مسلمانوں کی یہ 20 کروڑ کی آبادی میں 50 لاکھ مربین ضروری ہے۔ 2.5% کے لیے 50 لاکھ ضروری ہے۔ 40 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ مربین ضروری ہے۔ 4000 کی اگر آبادی ہے تو وہاں 100 مربین ضروری ہے۔ 1000 کی آبادی میں 25 مربین ضروری ہے، اور اس میں کمی واقع ہو جائیں گی تو ذہن اور دماغ پاک نہیں رہ سکیں گے۔ منافقین کے لیے، باطل پرستوں کے لیے موقع باقی رہیں گے۔ تو آج عالمی سطح پر، بھارت کی سطح پر آج زیادہ تر مسلمان جو باطل کی سازشوں کا شکار ہے، مشرک تہذیب کا شکار ہے، اور طاغوت کی حمایت اور طاغوت کی تائید وہ کر رہے ہیں، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جتنے مربین ضروری تھے بھارت میں اور عالمی سطح پر، اتنے مربین کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ فارغین کم ہے۔ موجودہ جو آبادی ہے مسلمانوں کی، اس کے لحاظ سے یہ جو مدارس کے جو فارغین علماء اور حفاظ بہت کم ہیں۔ 2.5% میں نہیں آتے، 1% میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن اہمیت نہیں ہے۔ ذہن اور دماغوں کی پاکی صفائی کی اہمیت نہیں ہے، جس طرح سے جسموں کی پاکی صفائی کی اہمیت ہے، تو ڈاکٹر زیادہ محسوس نہیں ہوتے نا۔ ڈاکٹر علماء حفاظ سے زیادہ ہے نا، جتنے عالم ہے، جتنے حافظ ہے، ڈاکٹر اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ ضرورت زیادہ محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ اپنے جسمانی صحت اور تندرستی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بیماری سے بچنا ضروری ہے، بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے، جسمانی بیماریوں کو، تو لوگ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اسی طرح سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دل اور دماغوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے یا جو شیطان پیدا کر ڈالتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بیماری کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ جسمانی بیماریوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، وہ دل کی بدعقیدگی کے لیے، دل کی خرابی کے لیے، برے اعمال کے لیے اور برے عقائد کے لیے بیماری کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ فی قلوبہم پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں یہ منافقین کے کردار میں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، مدارس والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فارغین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ تفقہ فی الدین کی صلاحیت پیدا کرے، دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے بعد یہ سمجھ بوجھ کو وہ عوام میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ اولین طور پر الاقرب فالاقرب کے تحت اپنے گھر والوں کو،
پھر اپنے محلے والوں کو، اور جہاں تک بس چلتا ہے امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہماری آبادی اس سے لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، تو اولین طور پر ان کی ہم تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور اس کے بعد غیر مسلموں کو بھی ہم اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے ہم بچانے کی فکر و کوشش کریں۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے گھر والوں کو نہیں بچایا اللہ کے غضب سے، مسلمانوں کو اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، وہ دوسروں کو اور غیر مسلموں کو کیا بچا سکیں گے؟ اور پھر ایک حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو آپ یوں سمجھیے کہ تفقہ فی الدین کی جو نعمت اور دولت ہے یہ کتنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے کہ ان الرجل یکون من اہل الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والعمرۃ حتی ذکر صیام الخیر کلیہ وما یجزی یوم القیامۃ الا بقدر عقلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی وہ نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی گویا کہ نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا، حج اور عمرہ کرنے والا، حتیٰ ذکر صیام الخیر کلیہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کے کاموں کا ذکر کیا، نیکیوں کی تمام قسمیں آپ نے بیان کی، لیکن وما یجزی یوم القیامۃ الا بقدر عقلہ، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی سمجھ کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا، عمل کے مطابق اجر ثواب نہیں دیا جائے گا، سمجھ کے مطابق دیا جائے گا۔ اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ کتنی تھی اس لحاظ سے اس کو اجر ثواب دیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اہم حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وانما انا قاسم واللہ یؤتی، اور میں دینے والا، وانما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اصل اللہ دینے والا ہے۔ ولن یزال هذه الامة قائمة علی امر اللہ، اور ضرور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکموں پر قائم رہیں گی، یعنی امت کا ایک گروہ اللہ کے حکموں پر قائم رہیں گا۔ لا یضر من خالفہم، جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دارقطنی اور بیہقی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے کہ ولا فقہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو اجر ثواب ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، تفقہ فی الدین کی بنیاد پر ہے کہ ایک فقیہ جو دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے کو، لیکن اگر وہ اس کو تفقہ فی الدین کی صلاحیت نہیں ہے تو شیطان کے لیے آسان ہے اس کو بہکا دینا، لیکن جس کے اندر دین کی صلاحیت ہے، جو فقیہ ہے، سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے، تو شیطان کے لیے اس کو بہکانا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 1000 عابدوں کو بہکا دینا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک فقیہ کو بہکانا، جو دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو بہکانا مشکل ہے۔ اس لیے آپ سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اور عبادت میں جو فرق ہے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ عالم کی مثال عابد پر ایسی ہے جیسے کہ ستاروں پر چاند کو فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ میں اور عابد میں، یعنی وہ شخص جو عبادت میں مصروف ہے اور ایک شخص جو عمل میں مصروف ہے، اس میں اتنا ہی کما ادناکم، کہ مجھ میں اور جیسا کہ تم میں، ادنا شخص میں اور اللہ کے رسول میں مقام اور مرتبے کا جو فرق ہے
اتنا ہی فرق ہے علم میں اور عبادت میں۔ لیکن آج لوگوں کے پاس عبادت کی تو اہمیت ہے، لیکن حصول علم اور دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضل اللہ علی الخلق، جیسے کہ اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی مخلوق کے درمیان میں اللہ کے درمیان میں مقام اور مرتبے کا جو فرق ہے تو اتنا ہی فرق ہے عابد میں اور عالم میں، یعنی علم والے میں، اور علم والے میں خاص طور سے جو دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے حوالے کے لیے، علم کا جو اصل مقصد ہے تفقہ فی الدین اپنے اندر پیدا کرنا اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینا، تو اس سلسلے میں نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کے مقصد کو سمجھنے اور اس سے جڑنے اور لوگوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔